محکمہ وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب کے زیر اہتمام لاہور میں ہونے والے نیشنل مقابلہ برائے وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں ضلع گجرات کے شہر ڈنگا کے رہائشی فوٹوگرافر آصف ریاض نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ پورے پاکستان سے وائلڈ لائف فوٹوگرافرز کی تصاویر مقابلے میں پیش کی گئیں۔ نیشنل لیول کا ایوارڈ حاصل کرنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے پورے شہر کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ جب میرا نام اناؤنس ہوا تو میں آپ کو فیلنگ نہیں بتا سکتا اپنی، مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ میں کوئی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کی انسپائریشن کہاں سے ملی؟ انسپائریشن مجھے ملی تھی فرسٹ ایک انڈین پیراڈائز فلائی کیچر کی تصویر تھی جو اپنے بچے کو فیڈ کر رہا تھا۔ کچھ مومنٹ فوٹوگرافر نے کچھ اس حساب سے کیپچر کیے ہوئے تھے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور وہ تصویر ظہور احمد سلمی مرحوم کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوٹوگرافی میں پاکستان کے ایک بڑا نام تھے۔ اس فوٹوگرافی فیلڈ میں مزید آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ فوٹوگرافی کی فیلڈ میں اسی وائلڈ لائف فوٹوگرافی کو تھوڑا سا بگر کینوس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس فیلڈ کے حوالے سے آگے یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ والے علاقے جو میں سرچ نہیں کر سکا میں ان علاقوں میں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے شمالی علاقہ جہاں کو میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے لیے کون سا وقت سب سے بہتر ہے؟ وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں سب سے بہترین وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی کرنیں وہ زمین کو چھو رہی ہوتی ہیں، وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت پرندے باہر نکلتے ہیں اپنے رزق کے لیے اور آپ کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے ان کو کیپچر کرنے کے لیے۔ اور سیکنڈ ٹائم میں آپ کہہ لیں کہ سورج غروب ہونے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ پرندوں کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ پرندوں کی زندگی سے سب سے بڑا سبق جو مجھے ملا ہے وہ سب سے بڑا سبق یہ ملا ہے توکل کا، کہ اللہ پہ یقین رکھو۔ پرندے جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے آج کے لیے رزق لے کے آتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ برسوں کا اکٹھا کیے جا رہے ہیں، دوسروں کا حق بھی مارے جا رہے ہیں، ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان ننھے خوبصورت پرندوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، ان شکاریوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شکاریوں کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را خوف کیجئے، اس ننھی مخلوق کو بھی جینے کا حق ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کے اندر ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی، تصویری نمائش، اس میں ان کا تھیم یہ تھا کہ وہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو آپ مارے نہیں، ان کی حفاظت کریں، یہ بھی اس دنیا کا، اس دھرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر ہیں، کیا آپ میں حوصلہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی ان کو مارنے میں؟ کیا ان کو دیکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے یہ اس نظام کا حصہ ہے، آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں مارنا چاہیے۔ جب شروع میں آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ یہ تصویریں اپلوڈ کرنی شروع کی تو لوگوں کا رسپانس کیسا آتا تھا؟ وہ فیڈ بیک یہ بھی ملا تھا کہ یہ لوگ جو ہے فیس بک سے اپنی تصویریں اٹھاتے ہیں، عجیب غریب سا پرندے کا عجیب و غریب نام کہیں سے سرچ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا رکھ دیتے ہیں، تو ان کی اپنی کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوتی، بس کرتے ہیں۔ لیکن مجھے وہ بھی اچھا لگتا تھا، میں کہتا تھا کہ کم از کم یعنی کہ یہ اس لیول پہ فوٹوگرافی ہے ڈنگا جیسے چھوٹے سے قصبے میں بھی، کہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کوئی اچھے لیول کی تصویر ہے، وہ بھی میرے لیے اچھا ہوا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا، انہوں نے بڑی مدد کی، رہنمائی کی۔ آپ کے پاس جو اس وقت اکوپمنٹ موجود ہے یہ تقریباً کتنی مالیت کا ہے اور کیسے حاصل کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ میرے پاس جو اکوپمنٹس ہیں وہ انٹری لیول کے ہیں، کوئی بہت اسپیشل نہیں ہے۔ ان کی مالیت تقریباً 4 سے 5 لاکھ کے اراؤنڈ میں ہوگی، لیکن وہ جو اچھے لیول پہ بہت زیادہ اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جو اس سے بھی زیادہ اچھی کٹس ہیں۔ ڈنگا سے باہر فوٹوگرافی کے لیے پہلی دفعہ کب اور کہاں نکلے؟ ڈنگا سے باہر نکل کے فرسٹ ٹائم میری فوٹوگرافی ہوئی تھی اسلام آباد مارگلہ ہلز نیشنل پارک، اور آپ کہہ سکتے ہیں وہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا۔ اور آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ جب ہم پہنچے تھے اسپاٹ کے اوپر اور میں تھکا ہونے کے باوجود جیسے برڈز باہر آنے شروع ہوئے، پھر ان کی آوازیں، چہچہاہٹ، وہ سارے کا سارا منظر دیکھنے کے بعد میں اپنی ساری تھکان بھول گیا تھا، اور میری زندگی کا وہ سب سے قیمتی لمحہ تھا جہاں پہ میری اتنے اچھے اتنے پیارے پرندوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ماحول میں ایسے رہیں، کچھ دیر ویٹ کریں، انتظار کریں، ان کے ساتھ مانوس ہوں، تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ جب وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں تو بس پھر کیا کہنے، آپ اچھی بلکہ بہت اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں۔